السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ جان لیوا وبا کرونا کا زور ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وائرس سے مزید 70 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 24,783 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,239 نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,239 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,77,208، سندھ میں 4,17,439، خیبر پختونخوا میں 1,55,153، بلوچستان میں 31,755، گلگت بلتستان میں 9,526، اسلام آباد میں 95,491، جبکہ آزاد کشمیر میں 30,314 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,71,15,272 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,982 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 10,02,430 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,893 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 70 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 24,783 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,779، سندھ میں 6,556، خیبر پختونخوا میں 4,730، اسلام آباد میں 842، بلوچستان میں 335، گلگت بلتستان میں 169 اور آزاد کشمیر میں 672 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا سے پہلے یا بعد کوئی ایسا دل سوز واقعہ نہیں گزرا جسے برسوں یاد رکھا گیا ہو۔ واقعات رونما ہوتے ہیں اور کچھ عرصہ بعد تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ امتیاز صرف واقعہ کربلا کو حاصل ہے کہ دنیا بھر میں نواز رسول امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوم عاشور کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ حق و باطل کے معرکے میں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی یوم عاشور کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ امام عالی مقام کی شہادت پر امت آج بھی افسردہ ہے۔ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود یہ زخم، غم اور واقعہ تازہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی جانب سے یوم عاشور پر پیغام میں کہا گیا کہ یوم عاشور ہمیں حق اور دین اسلام کی خاطر قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ واقعہ کربلا صبر و استقامت اور ایثار و قربانی کی بہترین مثال ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ جب بھی صبر و ایثار، تسلیم و رضا اور باطل کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا ذکر آئے گا تو تاریخ انسانیت میں شہدائے کربلا کی بے مثال جرأت، بہادری اور لازوال قربانیوں کی گونج سنائی دے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا یوم عاشور پر کہنا تھا کہ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے عظیم تر قربانی دی۔ قربانی نے یہ نظیر قائم کی کہ حق کی طاقتیں باطل قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ واقعہ کربلا حق و باطل کا ایک ایسا معرکہ ہے جو ہر دور میں جاری رہا اور جاری رہے گا۔ حسینیت یہی ہے کہ ہر دور کے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا کہ خلق خدا کو اپنے ظالمانہ قوانین کا نشانہ بنانے اور حرمت دین کو توڑنے والی حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا شہادت امام کا درس ہے۔ پاکستان سے زیادہ افغانستان میں امن کا خواہش مند کوئی ملک نہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں افغان رہنماؤں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغان عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ افغانستان میں امن کا خواہش مند کوئی ملک نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ افغانستان میں امن کا خواہش مند کوئی ملک نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے افغانستان سے آئے سیاسی وفد نے ملاقات کی، جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے افغان عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی اور حمایت کا اظہار بھی کیا۔
اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ افغانستان میں امن کا خواہش مند کوئی ملک نہیں اور موجودہ صورتحال میں افغان رہنماؤں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ افغان وفد کے اراکین نے وزیر اعظم کا ان کا استقبال کرنے پر شکریہ ادا کیا اور امن کی کوششوں میں پاکستان کے تعاون کو سراہا۔ افغان وفد نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ بھی کیا۔ افغان طالبان اور سابقہ حکمران مشترکہ سیاسی حکومت بنائیں۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں دنیا دیکھنا چاہتی ہے طالبان جو کہہ رہے ہیں کیا اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امن مخالف قوتیں اسپوائلرز کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امن مخالف قوتیں اسپوائلرز کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر سب کی نظر ہے۔ سب افغانستان میں امن و استحکام چاہتے ہیں، کوئی بھی وہاں خون ریزی نہیں چاہتا۔ سب چاہتے ہیں کہ افغان طالبان اور سابقہ حکمران تمام مل بیٹھ کر ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیں جس میں سب کی شمولیت ہو، جو سب کے لیے قابل قبول ہو تاکہ معاملات معمول کی جانب بڑھیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں احساس ہے کہ کچھ امن مخالف قوتیں تخریب کاری کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ یہ افغان قیادت کی فہم و فراست کا امتحان ہے کہ وہ ان چیلنجز کے ساتھ کیسے نمٹنے ہیں۔ دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں کیا اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ دوسرے فریق کو بھی افغانستان کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ افغانستان کے عوام امن چاہتے ہیں اور فیصلہ بھی عوام نے کرنا ہے۔ جو افغانستان میں نقص و امن کا خواہاں ہے وہ افغان عوام کی بہتری نہیں چاہ رہا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بارڈر کی صورتحال پر سب ہمسایہ ممالک کو مل بیٹھ کر سوچنا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں ہمسایہ ممالک کا دورہ کرنے کا ارادہ ہے تاکہ مشاورت کے ساتھ ایک جامع حکمت عملی وضع کی جا سکے۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ 90 کی دہائی کی غلطیاں دہرائی جائیں۔ ہمارا مقصد افغانستان کی بہتری ہے اور اس مقصد کے لیے ہم کوشاں رہیں گے۔ ہم افغانستان کی بہتری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان سے پرامن انخلا کے حامی ہیں اور اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کابل میں تعینات ہمارے سفیر کے بھی مختلف شخصیات کے ساتھ روابط ہو رہے ہیں۔ پاکستان آئے ہوئے افغان وفد کی مجھ سے اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات اور تبادلہ خیال ہوا۔ سب امن کے خواہاں ہیں۔ ٹی ٹی پی کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے پر کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان کا کہنا ہے ٹی ٹی پی دہشت گرد اور کالعدم تنظیم ہے جس پر پاکستان اور اقوام متحدہ نے پابندی لگائی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے کہا ہے کہ دنیا افغانستان میں نہیں بلکہ وہاں موجود دہشت گرد گروہوں پر سرمایہ کاری کر رہی تھی۔ مزید جانتے ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کی ہفتہ وار اور آخری پریس بریفنگ سے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے اپنی ہفتہ وار اور آخری پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان افغان صورتحال پر دنیا بھر کے رہنماؤں سے رابطے میں ہے۔ پاکستان کے سفیر منصور علی خان نے سابق صدر حامد کرزئی اور ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے طالبان قیادت سے بھی ملاقات کی ہے۔ افغان سیاسی قیادت نے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ The foreign minister will also be visiting the neighboring countries of Afghanistan for consultations soon. We also remain engaged with the Afghan sides. Our ambassador in Kabul, Ambassador Mansoor Ahmad Khan, has met with the Taliban leaders, former President Hamid Karzai, Dr. Abdullah, and others. A delegation of political leaders from Afghanistan representing different ethnic groups and political parties has also been on a visit to Pakistan. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ دنیا افغانستان میں نہیں بلکہ وہاں موجود دہشت گرد گروہوں پر سرمایہ کاری کر رہی تھی۔ دنیا نے پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیموں پر سرمایہ کاری کی۔ کچھ ممالک نے پاکستان اور افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کام کیا۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی۔ اب طالبان نے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کا مثبت اشارہ دیا۔
پاکستان افغانستان سے سفارتکاروں اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے ارکان کے انخلا کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ پاکستان نے وزارت داخلہ میں خصوصی سیل تشکیل دیا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کا سفارت خانہ بھی کھلا ہے۔ We call upon all parties to respect rule of law, protect fundamental human rights of all Afghans, and ensure that Afghan soil is not used by any terrorist organization or group against any other country. ترجمان نے مزید کہا کہ افغانستان میں وسیع البنیاد اور سب کو قابل قبول حکومت قائم ہونی چاہیے۔ مستقبل کا فیصلہ افغان عوام نے خود کرنا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو افغان ڈیفنس فورسز کی کارکردگی اور گورننس پر توجہ دینی ہوگی۔ افغان فورسز کے خلاف جدید ہتھیار اور جہاز تھے جو کہ طالبان کے پاس نہ تھے۔ پاکستان کی پوزیشن بہت واضح ہے۔ ہم نے ہمیشہ سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ طالبان کے ساتھ پاکستان مستقل رابطے میں رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغان عوام خود اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ پاکستان نے افغان مسئلے کا سیاسی حل کا ہمیشہ مطالبہ کیا۔ طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ دوست ممالک کی مشاورت سے کریں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں افغانستان میں موجود گروہوں سے رابطے میں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کابینہ کو افغانستان کے معاملے پر اعتماد میں لیا ہے۔ اشرف غنی کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ افغانستان پر اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے۔ تاہم افغانستان میں ہونے والی تبدیلی میں خون نہ بہنے پر خوشی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ دوست ممالک کی مشاورت سے کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کابینہ کو افغانستان کے معاملے پر اعتماد میں لیا ہے، جبکہ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ نے افغان معاملے پر پاکستانی ہم منصب سے بھی بات کی۔ افغانستان کی صورتحال پر وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کل ہونے والے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے فیصلے تھے ان سے بھی کابینہ کو آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اشرف غنی کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ افغانستان پر اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے، تاہم افغانستان میں ہونے والی تبدیلی میں خون نہ بہنے پر خوشی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں موجود گروہوں سے رابطے میں ہیں، تاہم طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ دوست ممالک کی مشاورت سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم طالبان کی جو حکومت اب افغانستان میں ہے، کیا پاکستان اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ تو دیکھیے، ہمارا موقف پہلے بھی بڑا واضح تھا اور اب بھی بڑا واضح ہے۔ ہم اس معاملے کے اوپر ایک تنہائی میں فیصلہ نہیں لینا چاہتے۔ ہم اس میں جو علاقائی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ فیصلے اپنے کریں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں مختلف نصاب پڑھانے سے قوم تقسیم ہو رہی تھی۔ پہلی بار مدرسوں میں ماڈل نصاب پڑھایا جائے گا، جس کی خوشی ہے۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں میں سیرت النبی پڑھائیں گے۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پہلی بار ہمارے جو مدرسے ہیں ان میں بھی جو ماڈرن سلیبس ہے وہ پڑھایا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو اسکولوں میں ہماری جو تعلیم ہے، جیسے ناظرہ قرآن ہے، وہ پہلے ہم گھروں میں پڑھتے تھے، وہ اب اسکول میں بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔